آخر کار سرحاب کے چہرے سے نقاب اتر ہی گیا۔ جس کھیل کو سرحاب اتنے دنوں سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ کھیل رہا تھا، اب وہی کھیل آہستہ آہستہ اس کے خلاف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سرحاب نے سوچا تھا کہ وہ سربلند کو زرمالا کے ساتھ بدنام کر کے نہ صرف اس کو سب کی نظروں میں گرا دے گا، بلکہ بانو کے قتل کا الزام بھی اس کے سر ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن سرحاب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ اپنے جال میں پھنسانے جا رہا ہے، سربلند خود اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں مصروف ہے۔ کہانی یہاں سے مزید دلچسپ اس وقت ہوتی ہے جب سرحاب کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ سربلند زرمالا کے کمرے میں موجود ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سرحاب کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ اب سربلند کو بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ سرحاب پہلے ہی سربلند کو واضح الفاظ میں دھمکی دے چکا تھا کہ اگر زرمالا کے ساتھ اس کا کوئی اسکینڈل سامنے آیا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سردار ہے، بلکہ وہ اسے قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب سرحاب کو لگتا ہے کہ وہ موقع آخرکار اس کے ہاتھ آ گیا ہے جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ لیکن سرحاب صرف اکیلا زرمالا کے کمرے میں جا کے سربلند کو پکڑنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اکیلا ہوگا اور بعد میں سربلند اپنی صفائی پیش کر دے گا تو شاید کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے سرحاب ایک مکمل منصوبہ بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہوں، گواہ اس کے ساتھ ہوں۔ جب وہ زرمالا کے کمرے میں پہنچے تو سربلند اور زرمالا کو سب کے سامنے ایسی حالت میں پکڑا جائے کسی کے پاس کوئی سوال باقی نہ رہے۔ سرحاب کا مقصد صرف سربلند اور زرمالا کو بدنام کرنا نہیں ہے، اس کے ذہن میں اس سے کہیں بڑا کھیل چل رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سربلند کے خلاف ایسا ماحول بن جائے کہ لوگ اس کی کسی بھی وضاحت کو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، اور اسی ہنگامے میں سرحاب بانو کے قتل کا معاملہ بھی سربلند کے سر ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بانو کے قتل کا معاملہ اب بھی سرحاب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ سرحاب اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر بانو کے قتل کی حقیقت سامنے آ گئی اور اس معاملے میں اس کا نام آ گیا تو اس کے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے۔ اگر سربلند اور زرمالا کا معاملہ سب کے سامنے آ جائے، اگر سربلند پہ بانو کے قتل کا شک بھی مضبوط ہو جائے گا، تو سرحاب کے خلاف اٹھنے والی ہر انگلی کا رخ بدل سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ بانو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے سربلند کا ہاتھ تھا، اور اسی طرح سرحاب کا اپنا نام اس معاملے سے صاف ہو جائے گا۔ لیکن سرحاب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اسے صاف آدھی حقیقت معلوم ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ سربلند زرمالا کے کمرے میں گیا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ سربلند اس وقت وہاں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ جس وقت سرحاب اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے زرمالا کے کمرے پہ چھاپا مارنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، سربلند کسی اور ہی مشن پر نکلا ہوتا ہے، اور یہاں سے کہانی دو مختلف سمتوں میں آگے بڑھتی ہے۔ ایک طرف سرحاب سربلند کو زرمالا کے کمرے میں پکڑنے کے لیے جا رہا ہے، دوسری طرف سربلند اپنے ایک خاص آدمی کے ساتھ مل کر زمرد خان سے سچ اگلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرحاب جانتا ہے کہ زمرد خان کے پاس اس پورے معاملے کے بارے میں بہت اہم معلومات ہیں، اس لیے وہ زمرد خان کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہے کہ اب تمہارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تمہارا ساتھی شہرین پہلے سے ہی بہت کچھ بتا چکی ہے، اب تم مجھے بھی صاف صاف بتاؤ کہ تم نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا تھا۔ سربلند زمرد سے یہ بھی واضح کہتا ہے کہ وہ یہاں صرف اسے ڈرانے یا دھمکانے کے لیے نہیں آیا، وہ اس کے منہ سے حقیقت سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمرد خان خود اعتراف کرے کہ اسے یہ سب کس نے حکم دیا تھا، کس نے اس کو استعمال کیا، اور آخر بانو کے قتل سمیت اس سارے معاملے کے پیچھے اصل منصوبہ کیا تھا۔ لیکن زمرد خان ابھی بھی خاموش ہے، وہ سربلند کے سامنے اپنا منہ کھلوانے کے لیے تیار نہیں، اور یہی خاموشی سربلند کو شک کو مزید مضبوط کر دیتی ہے، کیونکہ سربلند سمجھ جاتا ہے کہ زمرد خان کسی معمولی شخص سے خوفزدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کا نام لینے سے زمرد خان ڈر رہا ہے، اور سربلند اب اسی نام تک پہنچنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سرحاب کو لگتا ہے کہ اب وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ فوراً بی جان کے پاس پہنچ جائے گا اور اسے بتا دے گا کہ تمہارے بیٹے سربلند نے میری بہن بانو کا قتل کیا ہے اور اب وہ زرمالا کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، تو بی جان بھی سربلند کے خلاف ہو جائیں گی۔ سرحاب کے ذہن میں یہ خیال مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر سربلند کو زرمالا کے کمرے میں پکڑ لیا گیا تو بی جان کے سامنے بھی اس کے خلاف بہت بڑا ثبوت آ جائے گا، اور پھر سرحاب کو یقین ہے کہ سربلند کی عزت، اس کی سرداری کا مقام، سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے گا۔ سرحاب کو ایسا لگتا ہے کہ اب سرداری کے راستے میں اس کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔
وہ سربلند کو راستے سے ہٹانے کا خواب دیکھنے لگتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم اس وقت سربلند زرمالا کے پاس ہی نہیں ہے۔ آخر کار سرحاب اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر زرمالا کے کمرے میں پہنچتا ہے۔ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اگلے چند لمحوں میں ہی سربلند کو سب کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ خود دیکھیں کہ سربلند اور زرمالا کے درمیان کیا تعلقات ہیں، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، سرحاب کی ساری امیدیں ایک ہی لمحے میں خاک میں مل جاتی ہیں۔ زرمالا وہاں اکیلی ہوتی ہے، سربلند وہاں موجود ہی نہیں ہوتا۔ سرحاب کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ جس اطلاع کی بنیاد پر وہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، جس خبر کو وہ سربلند کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھ رہا تھا، وہ خبر ہی غلط ثابت ہو چکی ہے، اور اب سب سے بڑا سوال سرحاب سے کیا جاتا ہے کہ آخر سربلند کہاں ہے؟ سرحاب کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ جس شخص کو پکڑنے کے لیے آیا تھا وہ وہاں موجود ہی نہیں۔ اب صورتحال مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ جو لوگ سرحاب کے ساتھ آئے تھے وہ بھی اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید سرحاب جان بوجھ کر سربلند کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شاید وہ کسی بھی طرح سربلند کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اور اب سرحاب خود سب کے سامنے وضاحتیں دینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سرحاب کی اپنی چال اس کے خلاف استعمال ہونے لگتی ہے۔ وہ سربلند کو سب کی نظروں میں گرانے آیا تھا، لیکن الٹا خود سب کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا دعویٰ سب کچھ سوال بن جاتا ہے، اور سب سے زیادہ غصہ سرحاب کو شیرین پر آتا ہے۔ وہ شیرین کے پاس پہنچ کر اس کا کہتا ہے کہ تم نے مجھے غلط اطلاع دی تھی، تم نے مجھے بتایا تھا کہ سربلند زرمالا کے کمرے میں موجود ہے، میں نے تمہاری بات پر یقین کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، وہاں پہنچا، لیکن جب میں نے کمرے میں چھاپا مارا تو سربلند وہاں تھا ہی نہیں، تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ اب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہی کہیں گے سرحاب ہر وقت سربلند کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ سربلند کو بدنام کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، اور یہی چیز سرحاب کو غصے کو مزید بڑھا دے گی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی عزت ختم ہو چکی ہے، اور سب کا شک شیر دل لالہ کے قتل کا الزام بھی سرحاب کے سر پہ آ رہا ہے۔ وہ سربلند کو گرانے نکلا تھا، لیکن خود ہی لوگوں کے سامنے مشکوک بن گیا۔ اب وہ زرمالا بھی جان چکی ہے کہ سرحاب کا اصل مقصد کیا تھا۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ سرحاب صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ سربلند کو ختم کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ زرمالا یہ پوری بات سربلند تک پہنچانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ادھر سربلند ابھی بھی زمرد خان سے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو زمرد خان سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ آخر تم نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا؟ کس نے تمہیں بانوں کے معاملے میں استعمال کیا؟ کس نے تمہیں یہ سب کرنے کے لیے کہا؟ لیکن زمرد خان پھر بھی اپنا منہ نہیں کھولتا۔ سربلند کے لیے یہ خاموشی اب مزید اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ جس شخص کا نام وہ جاننا چاہتا ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور شاید زمرد خان کو معلوم ہے کہ اگر اس نے وہ نام زبان پر لے لیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اسی دوران زرمالا کا فون سربلند کے پاس پہنچتا ہے۔ زرمالا اسے پوری حقیقت بتا دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ سرحاب لالہ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، وہ زرمالا کے کمرے پہ چھاپا مارنا چاہتے تھے، انہیں یقین تھا کہ سربلند اسی کمرے میں موجود ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو سربلند وہاں نہیں تھا۔ سربلند زرمالا کو بتاتا ہے کہ سرحاب پہلے ہی اسے دھمکی دے چکا ہے اور اسے خبردار کر چکا ہے کہ اگر اس کا زرمالا کے ساتھ کوئی اسکینڈل سامنے آیا تو وہ اسے نہیں بخشے گا۔ اب سربلند کے لیے یہ بات بالکل واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ کسی نے سرحاب کو اطلاع دی تھی، کسی نے اسے بتایا تھا کہ سربلند زرمالا کے کمرے میں ہے، اور سربلند فوراً اس کڑی کو اپنی پچھلی تحقیقات کے ساتھ جوڑنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر شیرین نے واقعی سب کچھ بتایا ہے، اگر زمرد خان بھی اس راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اگر سرحاب اتنی درست معلومات مل رہی ہیں تو ان سب کے درمیان کوئی اور تعلق ضرور موجود ہے۔ اب سربلند کے سامنے ایک نیا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، کیا سرحاب ہی نے توڑسم تک وہ معلومات پہنچائی تھی جن کی بنیاد پر بانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ کیا سرحاب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو استعمال کیا؟ کیا بانوں کے قتل کے پیچھے بھی سرحاب کا کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے وہ آج تک سب سے چھپا رہا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا زمرد خان کے منہ سے نکلنے والا ایک نام سرحاب کے پورے کھیل کا پردہ فاش کر سکتا ہے؟ کیونکہ اب تک سرحاب خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرتا رہا ہے جو بانوں کے لیے انصاف چاہتا ہے۔ وہ بیجان کے سامنے سربلند کو بانوں کا قاتل ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ زرمالا اور سربلند کے تعلق کو اسکینڈل بنا کر سربلند کو سرداری سے گرانا چاہتا ہے، لیکن اب حالات بتا رہے
رہے ہیں کہ شاید سرحاب خود ہی اس کہانی کا سب سے اہم کردار ہے۔ اس کی ہر چال، ہر الزام اور ہر سازش آہستہ آہستہ اسی کی طرف واپس آ رہی ہے، اور اب سربلند کو صرف زرمالا کے معاملے کی حقیقت نہیں جاننی، اسے یہ معلوم کرنا ہے کہ بانو کے قتل کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، توسرم کو کس نے معلومات دی، زمرد خان اور شیریں کو کس نے استعمال کیا، اور سرحاب اس پورے کھیل میں کہاں کھڑا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔